یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کے متعلق ارشاد فرمایا تھا کہ جس طرح لوگوں کو اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی لوگوں نے اس طرح اللہ کی قدر نہیں کی۔ ہر ایک نے اپنا معبود الگ سے بنا لیا، کوئی ستارے کو معبود سمجھتا ہے، کوئی سورج کو، کوئی چاند کو، کوئی بت کو، کوئی قبر کو۔ اسی طرح فرمایا لوگوں نے اس حوالے سے بھی حق ادا نہیں کیا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کے بھیجا ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی بشر کے اوپر کوئی کتاب نازل نہیں کی۔ کہہ دیجئے جو موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کر آئے تھے تو وہ کتاب وہ کہاں سے لے کے آئے تھے؟ وہ بھی کتاب تو اللہ نے ہی نازل کی تھی، اور اس سے پہلے تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، نہ تم نہ تمہارے آباء و اجداد۔ اور فرمایا یہ کتاب ہم نے اس کو نازل کیا ہے، یہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ آپ مکہ اور ارد گرد کے علاقوں کے جو لوگ ہیں ان کو نصیحت کیجئے، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں آخرت کے ساتھ اور اس کتاب کے ساتھ، ان کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 57 ہے اور آیت نمبر 93 ہے۔ آج کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین پہلی آیت کے اندر بھی 3 باتیں اور دوسری آیت کے اندر بھی 3 باتیں اس حوالے سے جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، ان لوگوں نے کہا کہ ہم بھی کتاب نازل کر سکتے ہیں جس طرح اللہ نے نازل کی ہے۔ پھر کافروں کے اوپر موت کا وقت جب آتا ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس حوالے سے مزید بات انشاءاللہ سبق کے اندر ہم پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، مِمَّنِ افْتَرَى، جو باندھے عَلَى اللَّهِ، اللہ کے اوپر، کاذباً، جھوٹ باندھتا ہے، کہتا ہے یہ بھی اللہ ہے، یہ بھی معبود ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، یہ ہماری باتیں اللہ تک پہنچاتے ہیں، یہ اللہ کے ثانی ہیں، اللہ کے شریک ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ میرے اوپر جھوٹ باندھ رہا ہے، میں نے کسی کو شریک نہیں بنایا، نہ ہی میرا کوئی ثانی ہے۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک، اللہ کہتا ہے میری بادشاہت کے اندر کوئی شریک ہے ہی نہیں، میں اکیلا ہوں، یکتا ہوں، واحد ہوں، میرے ساتھ کوئی دوسرا نہیں ہے، میرے ساتھ کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہے، میرے ساتھ کوئی تعاون کرنے والا بھی نہیں ہے، کوئی کام مجھ سے بڑا نہیں ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں جو مجھ سے نمٹایا نہ جاتا ہو، میں خود ہی سب کچھ کرنے والا ہوں۔ للہ ملک السماوات والارض، میں ہی زمین و آسمان کا بادشاہ ہوں، میں ہی بدیع السماوات والارض، میں ہی زمین و آسمان کو بنانے والا ہوں، ان کو بنانے والا، ان کو چلانے والا، یہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ وحدہ لا شریک اکیلی ہے۔ انہوں نے میرے اوپر جھوٹ باندھا ہے کہ یہ اللہ کے شریک ہیں، لہٰذا ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، یہ ہماری بات اللہ تک پہنچاتے ہیں، اور کل قیامت والے دن بھی یہ ہماری سفارش کریں گے، اور اللہ ان کی سفارش کو قبول فرما کے ہمیں عذاب سے نجات دے دے گا۔ پہلی بات، یہ ظالم لوگ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں نے کسی کو نہیں شریک بنایا، میرا کوئی ثانی نہیں ہے، میرا کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ کہتا ہے اگر 2 الہ ہوتے لفسدتا، اللہ خود کہتا ہے، اللہ کہتا ہے 2 خالق ہوتے، 2 معبود ہوتے، 2 رب ہوتے، 2 اللہ ہوتے، اس روح زمین پہ فساد ہی رہنا تھا۔ کس طرح؟ 2 گھر کے اندر چودھری ہوں نا، 2 گھر کے اندر بڑے ہوں، اور دونوں آپس کے اندر ایک مرتبہ دونوں کا ایک جیسا، ایک گھر کا نظام نہیں چلتا،
اللہ کہتا ہے اگر دو رب ہوتے تو اس دنیا کا بھی نظام نہیں چلنا تھا، لافسادہ تھا، اس روح زمین کے اوپر فساد ہی برپا رہنا تھا۔ ایک نے کہنا تھا دن نکالنا ہے، ایک نے کہنا تھا نہیں رات، ایک نے کہنا تھا بارش نازل کرنی ہے، ایک نے کہنا نہیں سورج نکالنا ہے، ایک نے کہنا تھا سردی کا موسم ہے، ایک نے کہنا تھا نہیں گرمی کا موسم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر دو الہ ہوتے تو فساد ہی رہنا تھا۔ اس لیے اللہ وحدہ لا شریک ہے، کاذباً سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتا ہے۔ دوسری بات، او یا قالا کہتا ہے، اوحیا وحی کی گئی ہے، الیہ میری طرف، ولم یوحا اور نہیں وحی کی گئی، الیہ اس کی طرف، شیئن کچھ بھی وحی کی نہیں ہم نے۔ یہ جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والے نبی علیہ السلام کے بعد یہ بھی فتنہ ایک برپا ہوا تھا کہ مسیلمہ کذاب نے اپنے آپ کو نبی کہا تھا، معاذ اللہ استغفر اللہ، میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے۔ اور آج کے اس گزرے دور کے اندر بھی یہ مرزئی جو ہیں، ان کا جو بڑا ہے احمدی جن کے نام سے یہ فرقہ چلتا ہے، اس نے بھی یہی کہا تھا کہ میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، میں آخری نبی ہوں، میں احمد ہوں، لہٰذا میں آخری نبی ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں اس بندے نے بھی اللہ کا حق ادا نہیں کیا اور اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے اس نے کہا کہ میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَمْ يُوحَى إِلَيْهِ شَيْءٌ، کوئی چیز بھی ہم نے اس کے اوپر نازل نہیں کی، ہم نے اس بندے کو نبی بنایا ہی نہیں، ہم نے اس کو نبوت کے لیے چنا ہی نہیں، ہم نے اس کو لوگوں کے لیے مبعوث کیا ہی نہیں۔ عام سادہ انسان ہے، اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے کہ میرے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تیسری بات، وَمَنْ قَالَ اور جو کہے، سَأُنزِلُ ابھی میں بھی، مثل ما انزل اللہ، اللہ اکبر، کہتا ہے جو اللہ نازل کرتا ہے میں بھی ابھی تمہارے اوپر وہ چیزیں نازل کر سکتا ہوں۔ استغفر اللہ۔ اپنی طرف سے کلام بنانا، اپنی طرف سے کتاب اللہ کے متعلق تبادلہ خیال کرنا اور اس کو بدلنے کی کوشش کرنا، اس کے مد مقابل کھڑا ہونا، اور اس کتاب جیسی کوئی کتاب، اس کلام جیسا کوئی کلام، اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر دو ٹوک بات کی ہے، کھلے چیلنج کی ہے، کل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ اللہ فرماتے ہیں جن و انس سارے مل جاؤ اور اس جیسا قرآن بنا کے لے آؤ۔ پھر اللہ کہتا ہے نہیں ایک سورت ہی لے آؤ، اللہ کہتا ہے نہیں ایک آیت ہی لے آؤ۔ اللہ فرماتے ہیں زندگیاں گزر سکتی ہیں لیکن کوئی بھی اس جیسا کلام نہیں لا سکتا۔ اللہ کہتے تو نے کیسی بات کہہ دی کہ میں بھی اللہ کی طرح نازل کرنے والا ہوں؟ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ایک سورت لے آؤ۔ اللہ پھر کہتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تم نہیں کر پاؤ گے، ہرگز نہیں کر سکو گے، بچ جاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ یہ تم کفر کر رہے اور کفر کی سزا جہنم ہے۔ تیسری بات اللہ کہتا ہے اس نے کہا کہ میں بھی اسی طرح نازل کر سکتا ہوں جس طرح اللہ نے نازل کیا ہے۔ اس نے کفر کیا ہے۔ اب اللہ ان کی حالت بیان کرنے لگا ہے، جب ان کے اوپر موت کا وقت آئے گا، جب ان کے پاس ملک الموت فرشتہ آئے گا، اپنی پوری ٹیم کے ساتھ آئے گا، اس وقت ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے بلو ترا، کاش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، اذ الظالمون، جب ظالم لوگ، فی غمرات الموت، موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں، والملائکۃ، اور فرشتے، باسطو، بچھائے ہوئے ہوتے ہیں، ایدیہم، اپنے ہاتھ، اخرجو، نکالو، انفسکم، اپنی روحوں کو۔ اللہ اکبر۔ جب برے انسان کی موت کا وقت آتا ہے نا بھائیوں،
ملک الموت فرشتہ اس کے سر کے قریب آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، پتہ چل جاتا ہے انسان کو صرف نظر آتا ہے، تحد نگاہ فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں۔ جہنم سے گندا کپڑا، گندی بدبو، مردار کی بدبو، ایسی چیزیں ساتھ لے کے آتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں باہر نکل، یہ ڈر رہا ہوتا ہے، اللہ کی بغاوتیں کی ہوتی ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کی ہوتی ہیں، جسم کے اندر روح بھاگتی ہے، دوڑتی ہے، فرشتہ پکڑتا ہے، بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کی روح اتنی خطرناک طریقے سے نکالی جاتی ہے، اللہ دوسرے مقام پہ کہتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ۔ اللہ اکبر۔ جب موت کا فرشتہ قریب آ کے بیٹھتا ہے نا، وہ صرف روح نہیں کہتا نکل بار، روح کو نہیں پکڑتا، تھپڑ مارتا ہے پشتوں کے اوپر بھی، اس کی پیٹھ کے اوپر بھی، اس کے چہرے کے اوپر بھی، اس کو تھپڑ مارتا ہے، اذیت دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ململ کا کپڑا ہو، ریشم کا باریک کپڑا ہو، کانٹے دار جھاڑیوں کے اوپر اس کو ڈالا جائے اور پھر مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے اس کو کھینچا جائے، اس کپڑے کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ فرمایا یہ روح باہر نکلنے سے انکار کرتی ہے، ملک الموت فرشتہ مضبوطی سے ہاتھ ڈالتا ہے اور اس کو اپنی طرف کھینچتا ہے، روح کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ گندے کپڑے کے اندر لپیٹ دیا جاتا ہے، کوئی بندہ فرشتہ پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، آسمان پہ لے جایا جاتا ہے، آسمان کے دروازے بند، اللہ کہتا ہے اس کے لیے اس وقت تک دروازے نہیں کھلیں گے حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، جب تک سوئی کے سوراخ میں سے اونٹ نہیں گزر جائے گا، اس کے لیے نہ اس وقت تک جنت کے دروازے کھلیں گے نہ ہی آسمان کے دروازے کھلیں گے۔ جس طرح سوئی کے سوراخ میں سے اونٹ نہیں گزر سکتا، اسی طرح اس کے لیے کبھی جنت کے دروازے نہیں کھل سکیں گے۔ اس کی روح کو زمین کے اوپر بھیج دیا جاتا ہے۔ ابھی لوگ جنازہ پڑھ کے واپس نہیں گئے ہوتے ہیں، قبر کے اوپر ہی کھڑے ہوتے ہیں، واپسی جو لوگ بھائی جا رہے ہوتے ہیں ان کے قدموں کی آہٹ کی آواز سنتا ہے اور اس کو دو منکر نکیر بٹھا کے پوچھتے ہیں من ربو کا، من نبیجو کا، ما دینو کا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا جانتا ہے؟ تینوں سوالوں کے جواب دیتا ہے ہائے ہائے لا ادری لا ادری، میں کچھ نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا، لوگ کچھ کہتے تھے، مجھے نہیں پتا لوگ کیا کہتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے اوپر ایک ایسا اندھا اور بہرا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو اس کو ہتھوڑا مارتا ہے اور اس کی چیخ و پکار کی آواز اتنی ہوتی ہے مشرق سے لے کے مغرب تک اس کی چیخ کی آواز جاتی ہے، اگر انسان اور جنوں کو سلا دی جائے تم کبھی بھی اپنے مردوں کو قبر کے اندر دفن نہ کرو۔ فرمایا ان کی کیفیت اس وقت کیا ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آپ دیکھتے ہو نا آپ کو پتہ چلے کہ اللہ ان کو کتنی اذیت کے اندر مبتلا کرے گا۔ باسطو ایدیہم، فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں، اخرجوا انفسکم، اپنی روح کو نکالو، اپنے نفس سے اس کو نکالو باہر۔ الیوم، آج کے دن، تجزون، تم بدلہ دیے جاؤ گے قبر کے اندر، عذاب الہونی، رسوا کرنے والا عذاب، بما کنتم، جو تھے تم، تقولون، کہتے اللہ پر، علی اللہ، اللہ کے اوپر، غیر الحق کی، بغیر سچائی کے بعد، جھوٹی بات اللہ کی طرف منسوب کیا کرتے تھے، اللہ نے کوئی شریک نہیں تھا، اللہ نے تمہیں نبی نہیں بنایا تھا، تم اللہ کی کتاب کے مد مقابل کتاب نازل نہیں کر سکتے، تم نے یہ جو اللہ کے متعلق بہتان بازی کی ہے، اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے ہیں، غیر الحق کی، بغیر سچائی کے تم نے باتیں کی ہیں، وَقُنْتُمْ، اور تھے تم، عَنْ آیَاتِهِ، اس کی آیات کے ساتھ، تستكبرون، تم تکبر کرتے تھے، آج اس تکبر کی وجہ سے تمہیں یہ سزا مل رہی ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہمارے اوپر موت کا وقت آئے تو ہمارے اوپر اچھا موت کا وقت آئے، اللہ آسانی والا معاملہ پیش فرما دے۔ اور میرے بھائی مومن کی جب روح قبض ہوتی ہے نا، جس طرح جگ کے اندر پانی ہوتا ہے نا، ڈیل دیا جائے ایک دم نہیں،
اس طرح مومن کی روح نکلتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ اللہ اکبر۔ اور جب کافر فاجر کی موت آتی ہے اپنی پنڈلیوں کو رگڑتا ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ۔ کوئی دم کرنے والا، کوئی پھونک مارنے والا، کوئی طبیب کہتا ہے آج کسی نے کام نہیں آنا، آج تو اپنے رب کی طرف سفر جاری ہے۔ اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما دے۔ 3 باتیں آگے مزید اسی حوالے سے۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، جِئْتُمُونَا، تم آئے ہو ہمارے پاس، فُرَادَا، اکیلے، کما، جس طرح، خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، اول مرتين، پہلی مرتبہ۔ اللہ اکبر۔ ہم میرے بھائیو جب پہلی مرتبہ پیدا ہوئے تھے، نہ ہم نے لباس پہنا تھا، نہ ہم نے جوتا پہنا تھا، نہ ہی ہمارے ختنے ہوئے تھے۔ قبر سے بھی ہم نے اسی طرح ہی اٹھنا ہے، بغیر لباس کے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اللہ دوسرے مقام پہ کہتا ہے ہر ایک نے میرے پاس اکیلے اکیلے آنا ہے، تنہا تنہا۔ آؤ جی پہلے تمہارا حساب، فلاں جی، یہ نہیں خاندان کا مکمل کر، یہ 5-6 بھائی ہیں، چلو 5-6 بھائی کا اکٹھا ہی سوال جواب ہو تو چلو کامیاب ہو جائے، نہیں، اکیلے اکیلے فردا۔ جس طرح تم اکیلے پیدا ہوئے تھے، جس طرح تنہا ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، اسی طرح تم پیدا ہوں گے۔ نبی علیہ السلام کے پاس اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی تھی، فرمایا نبی علیہ السلام نے، اراتن فراتن، تم بغیر کپڑوں کے، بغیر لباس کے، بغیر ختنوں کے، بغیر جوتوں کے کھڑے ہوں گے، اور اسی طرح تم محشر کے میدان میں جمع ہوگے۔ تو اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، با حیا اماں، کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، کیا حیا نہیں آئے گی آپس میں؟ فرمایا عائشہ وہ منظر ہی ایسا ہوگا، وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ تم اس وقت لوگوں کی کیفیت دیکھو گے کہ انہوں نے نشہ کیا ہوا ہے، لیکن کسی نے نشہ نہیں کیا ہوگا۔ اللہ کا عذاب ہی اتنا دردناک ہوگا، اللہ کے عذاب کی ہر انسان کو ٹینشن لگی ہوگی کہ میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اور وہ دن ایسا ہوگا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ۔ فرمایا اس دن بچہ بھی بوڑھا ہو جائے گا، اور اس دن دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول جائے گی، اور حاملہ عورتیں اپنا حمل گرا دیں گی۔ عائشہ تم کس طرح کہتی ہو کہ کوئی کسی کی طرف دیکھ لے گا؟ اللہ اکبر۔ یہ پہلی کیفیت میرا رب بیان کر رہا ہے، اور سب کچھ ادھر چھوڑ کے جانا ہے۔ انسان کیوں تو اس طرح اللہ کی بغاوتیں کر رہا ہے؟ اللہ کے پاس تم نے جانا ہے، جمع ہونا ہے، اکٹھے ہونا ہے۔ دوسرا سوال، وقت تھوڑا ہے، بس تھوڑی تھوڑی وضاحت۔ وَتَرَكْتُمْ، اور تم چھوڑ آئے ہو، مَا خَوَّلْنَاكُمْ، جو ہم نے تمہیں دیا تھا، وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اپنی پیٹھوں کے پیچھے چھوڑ آئے ہو۔ وہ جناب بینک بیلنس کہاں ہے، فیکٹری ہے، عہدہ منصب، اتنا پیسہ روپیہ کہاں چھوڑ کے آگے؟ اس پیسے کی وجہ سے، کام کی وجہ سے تم کہتے تھے میرے پاس نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ کدھر گیا وہ مال؟ دکھاؤ مجھے بھی۔ تم دن رات محنت کرتے تھے، دن رات اپنی فیکٹری کے اندر، اپنی دکان کے اوپر، اپنے پلازے کے اندر، اپنے کام کرنے والے دفتر کے اندر تم بیٹھے رہتے تھے۔ نماز حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح منادی کرنے والا اعلان کرتا تھا، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف، یہی حقیقت میں کامیابی ہے۔ تم کہتے تھے یہ ویسے ہی شور ڈال رہا ہے، حقیقت میں کامیابی تو یہ ہے جو یہاں بیٹھ کے پیسے کما رہا ہے، بینک بیلنس بنا رہا ہے، پیسے جمع کر رہا ہے۔ یہ کس طرح کی آوازیں لگا رہا ہے، حی علی الفلاح، کوئی کامیابی نہیں، کامیابی تو یہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں کامیابی یہ تھی، تو پھر وہ نوٹ کہاں ہے، پیسہ روپیہ کرنسی کہاں چھوڑ کے آئے ہو، دکھاؤ مجھے بھی۔ اور حقیقت بات یہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان کہتا ہے مالی مالی، یہ بھی میرا مال ہے، وہ بھی میرا مال ہے، یہ سب کچھ میرا ہے، یہ فیکٹری ہے، یہ بنگلے، یہ کوٹھی ہیں، یہ گاڑی، یہ سب کچھ میرا ہے۔ اللہ کہتا ہے جھوٹ بولتا ہے ابن آدم، یہ اس کا نہیں ہے، اس کا 3 طرح کا مال ہے۔ جو اس نے کھا لیا یہ اس کا مال ہے، جو اس نے پہن کے بسیدہ کر لیا یہ دوسرا اس کا مال ہے، تیسرا جو اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، بقیہ مال تو برا ساگ ہے۔
تم کس طرح کہتے ہو کہ وہ میرا مال ہے؟ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس انسان پہ بڑا تعجب ہوتا ہے جو ساری زندگی لوگوں کے مال کی حفاظت کرتا رہتا ہے، اپنے مال کی حفاظت نہیں کرتا۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا بیوقوف انسان ہے جو دوسروں کے مال کی حفاظت کرتا رہتا ہے؟ فرمایا مجھے بتلاؤ جب بندہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے جو مال بچتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے؟ فرمایا ورثاء کا۔ فرمایا یہ بندہ ساری زندگی ان کے مال کی حفاظت کرتا رہتا ہے، اپنے مال کی حفاظت نہیں کرتا۔ اپنا مال تو اس کا وہ ہے جو اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا ہے۔ اور آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ جمع کر کے رکھتے ہیں، جوڑ کے رکھتے ہیں، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، اللہ کے دین کے لیے نہیں جی، بس 500 1000 بس، باقی اپنے بینک اکاؤنٹ کے اندر بس یہ میرے پیسے ہیں، یہ میری ملکی۔ اور بھائی تیری نہیں ہے، یہ تو پیچھے والوں کی ہے، جو تیرے وارث بنیں گے وراثت کے اندر یہ تقسیم ہو جائے گا۔ اصل مال تو تیرا وہ ہے جو تو نے آگے بھیجا ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی دیوار ٹھیک کر رہے تھے، میرے ذہن سے اس صحابی کا نام نکل گیا، تو دیوار گری ہوئی تھی تو دیوار کو سیدھا کر رہے تھے، تو گزرنے والے نے کہا حضرت صاحب کوئی 2 پیسے ادھر بھی لگا لیں، اتنا پیسہ آپ جمع کر رہے ہیں۔ کہنے لگے میں مکان بنا رہا ہوں۔ کہنے لگے کہاں بنا رہا ہوں؟ کہنے لگے وہ بڑی اچھی پلاٹنگ میں نے کی ہے، تو جو بھی مجھے اچھی چیز لگتی ہے میں وہاں شفٹ ہونا ہے، میں نے تو میں وہاں پہ پیسہ لگا رہا ہوں، یہ تو میں نے عارضی طور پہ رکھا ہوا ہے۔ کہنے لگا بھائی جان مجھے بھی بتاؤ تم نے مکان کہاں بنایا ہے؟ کہنے لگے وہ مکان میں نے جنت کے اندر بنایا ہے۔ اللہ اکبر، جہاں میں نے ہمیشہ رہنا ہے، یہ تو عارضی طور پہ ہے، 10 سال 20 سال 50 سال زندہ رہ لوں گا بس، باقی ختم۔ جہاں میں نے ابدی ہمیشہ رہنا ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، اللہ کہتا ہے آخرت بہتر بھی ہے اور آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ کہتے ہیں میں اس کے لیے جمع کر رہا ہوں، اس کو مضبوط خوبصورت اچھا بنا رہا ہوں، یہ گھر تو عارضی ہے، یہ تو کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ یہی جو ہے یہی سب کچھ ہے، آگے جو ہے وہ دیکھا جائے گا۔ کیا دیکھا جائے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں آگے کی فکر کرنی چاہیے۔ اپنا مال جو اپنا ہے اس کو اللہ کے راستے میں اپنی زندگی میں خرچ کیجیے۔ مت یہ خیال کیجیے میرے پیچھے میری اولاد میرے لیے خرچ کرے گی، میری اولاد میرے نام پہ خرچ کرے گی، میری اولاد میرے نام سے مدرسہ بنا دے گی، کنواں کھدوا دے گی، ٹیوب ویل لگوا دے گی، فلاں رفائی کام کر دے گا۔ نہیں، جو اپنے آپ نہیں کر سکا وہ دوسرا نہیں کر سکے گا۔ ابھی سے ہی اپنی اصلاح کیجئے، اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کیجئے۔ اللہ کہتا ہے اللہ اکبر، وَتَرَكْتُمْ، اور تم چھوڑائے مَا خَوَّلْنَاكُمْ، جو ہم نے تمہیں دیا تھا، وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اپنی پشتوں کو پیچھے چھوڑا، پشتوں کے پیچھے، پیٹھ پیچھے چھوڑا ہے۔ وہ لے کے آنا تھا نا ساتھ، کفن میں جیب نہیں تھی ہے۔ اللہ اکبر۔ آخری بات وَمَا نَرَا، تیسرا سوال اللہ یہ کرے گا، وَمَا نَرَا، اور نہیں ہم دیکھتے، مَعَكُمْ، تمہارے ساتھ، شُفَعَاكُمُ الَّذِينَ، تمہارے سفارشی، الَّذِينَ، وہ لوگ، زَعَمْتُمْ، جن کے متعلق تم گمان کرتے تھے، اَنَّهُمْ، بے شک وہ، فِيكُمْ، تمہارے معاملات کے اندر، شُرَكَاءُ، وہ تمہارے شریک ہیں۔ جناب وہ بابا جی نظر نہیں آ رہے، وہ کدھر ہے بزرگ جنہوں نے تمہیں سبز باغ دکھائے تھے دنیا کے اندر؟ لے کے آؤ نا سامنے۔ جنہوں نے کہا تھا بیعت کر لیا، باقی نمازوں سے چھٹی، دینی کاموں سے چھٹی، اب میں جانوں تو میرا رب جانے، لے کے آؤ نا سامنے۔ کدھر ہے وہ حضرت صاحب؟ اللہ اکبر۔ آپ ذرا تصور کی دنیا کے اندر جا کے دیکھیں، اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوئے کوئی کسی سے بات بھی نہیں کر سکے گا، وہاں نبی نہیں بول سکے گا تو عام انسان کیا بول سکے گا؟ اللہ کہے گا لے کے آؤ، ڈھونڈے گا، نظر آ جائیں گے وہ کھڑے، حضرت صاحب ادھر دیکھ رہے ہوں گے، منہ ہی چینج کر لیں گے، اللہ اکبر، رخ ہی چینج ہو جائے گا۔ ان سے پوچھا جائے گا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جن کی تم عبادت کرتے تھے، هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ، اور تمہاری مدد کرتے ہیں یا اپنے آپ کو بچائیں؟ وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں نہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، تو پھر تم کیوں الو بنے تھے، کیوں پاگل بنے تھے، کیوں تم نے اپنا بیڑا غرق کیا ہے ان کے پیچھے لگ کے؟ اب دیکھو کیا صورتحال بنی ہوئی ہے، تم بلاتے ہو وہ سنتے نہیں ہیں، اور وہاں تو معاملہ ہی کچھ عجیب ہے۔ اللہ قرآن پاک کے دوسرے مقام پہ فرماتا ہے
جب سور کے اندر پھونکا جائے گا نا، فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، اس دن رشتے ناطے ختم ہو جائیں گے، بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا، ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی، اپنے قریبی رشتے سارے ختم ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے اوپر جان نچھاور کرنے والے دوست اپنا رشتہ ختم کر دیں گے، رابطے منقطع ہو جائیں گے۔ اس دن تو دن ہی یہ ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ماں بیٹے سے مفرر ہوگا اور اسی طرح ہر ایک دوسرے سے جدا ہوگا۔ اللہ کہتا ہے لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، اس دن ہر انسان ایک اپنی ہی مشکل کے اندر پھنسا ہوا ہوگا۔ جہاں یہ خونی رشتے نہیں کام آ رہے، وہاں مجھے بتلائیے بھائیو یہ کہاں سے آ کے ہمارے کام آئے گا؟ جہاں نبی الاسلام نے اپنے پیاری بیٹی کو کہا تھا فاطمہ تیرا باپ نبی ضرور ہے، خاتم النبیین ہے، سردار ہے نبیوں کا، لیکن یہ مت خیال کرنا تیرا بابا تیرے کل قیامت والے دن کام آئے گا، میں اللہ کے حضور التجا کروں گا، اللہ حکم دے گا تو سفارش کروں گا، ورنہ میں کسی کی سفارش نہیں کر پاؤں گا۔ اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ان لوگوں نے بہت ہی لوگوں کے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے، ان لوگوں کے ایمان کو خراب کیا ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ ان بے ایمانوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اب فرمایا آگے لقد تقطع، تحقیق منقطع ہو جائے گا، بینکم آپس میں تعلق، وذل اور گم ہو جائے گا، عنکم تم سے، ما کنتم تزعمون جو تم دنیا کے اندر گمان کرتے تھے۔ ہاتھ ملتا ہی انسان رہ جائے گا، افسوس کرتا ہی رہ جائے گا، اپنے منہ پہ ہاتھ رکھتا ہی رہ جائے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اپنے اعمال کے بدولت ہی انسان کے اوپر جو کچھ ہونا ہے وہ ہونا ہے۔ جنت سے، جنت میں داخلہ، جہنم سے بچاؤ، یہ انسان کے اپنے عمل کے ساتھ ہی ہوگا۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ رب العالمین ہم سب کو، جتنے بھی ہم نے صغیرہ اور کبیرہ گناہ کیے، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ ہم سب کو شرک جیسی لعنت سے محفوظ فرمائے۔ میرے بھائیوں جیسے بھی حالات آ جائیں، کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کیجیے گا، کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کیجیے گا۔ ہم اللہ کے حضور کھڑے ہو کے یہ بس اللہ کو کہہ دیں گے اللہ گناہ تو بے شمار کیے ہیں، لیکن اللہ تیرے ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا تھا۔ اللہ کی رحمت جلال کے اندر آتے ہوئے اللہ ہمیں حکم جاری کر دیں گے، جاؤ میں نے تمہیں معاف فرما دیا۔ انشاءاللہ ہم ساری زندگی اللہ سے یاہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تیری توفیق سے انشاءاللہ ہم جب تک زندہ رہیں گے انشاءاللہ اللہ تیرے ساتھ کبھی شرک نہیں کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عقیدہ توحید پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔